مولانا سید محمد صادق آل نجم العلماء سن 1914 عیسوی میں سرزمین لکھنؤ پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا سید محمد کاظم جید عالم و مجتہد تھے۔ موصوف کے جد نجم الملت آیت اللہ سید نجم الحسن رضوی بر صغیر میں اپنے وقت کے مرجع اور حوزہ علمیہ نازمیہ لکھنؤ کے سربراہ تھے۔ مولانا سید محمد صادق نے ابتدائی تعلیم گھر میں اپنے والد سے حاصل کی، اس کے بعد مدرسہ نازمیہ میں داخل ہوئے اور نجم الملت کی سرپرستی میں رہ کر جید اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ آپ نے جہاں دوسرے اساتذہ سے فقہ و اصول کی تکمیل کی، وہیں اپنے جد نجم الملت سے بھی خوب استفادہ کیا اور نازمیہ کی آخری سند ممتاز الافاضل امتیازی نمبروں سے حاصل کی۔ آپ لکھنؤ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد عازم عراق ہوئے اور حوزہ علمیہ نجف اشرف میں بزرگ علماء کرام کے دروس میں شرکت کی۔ موصوف نے اپنے آپ کو علمی مدارج میں اس قدر بلند کیا کہ علماء کرام نے آپ کی علمی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اجازات سے نوازا۔ آیت اللہ محمد حسین نائینی نے اجازت دے کر آپ کی قدردانی کی۔ آیت اللہ نائینی اجازے میں تحریر فرماتے ہیں، بے شک مولانا نجم الحسن کے پوتے فاضل خبیر سید محمد صادق کو میں نے اجازے کا اہل سمجھتے ہوئے اجازہ عطا فرمایا۔ آپ جید الحافظہ، فقیہ، متکلم، ادیب، فلسفی اور بلند پایہ مصنف تھے۔ عربی ادب کے استاد کامل تسلیم کیے جاتے تھے۔ حماسہ، متنبی، دیوان رضی اور دیوان ابو تمام کے سینکڑوں اشعار حفظ تھے۔ نہج البلاغہ کی عبارتیں یاد تھیں اور بغیر دیکھے ان کتابوں کو پڑھاتے تھے۔ مولانا صادق مدرسہ نازمیہ میں وظیفہ تدریس کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ شیعہ عربی کالج میں بھی تشنگان علوم کو سیراب کرتے تھے۔ ہر وقت آپ کے گرد طلباء کا ہجوم لگا رہتا تھا اور آپ انتہائی شوق کے ساتھ ان کے مسائل حل کرنے میں منہمک رہتے تھے۔ انتہا تو یہ ہے کہ آپ راہ چلتے طلباء کے دروس کی گتھیاں سلجھاتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ آخری عمر میں بینائی نے ساتھ چھوڑ دیا، مگر اس کے باوجود تدریس کا سلسلہ منقطع نہیں کیا اور آپ اسی حالت میں پابندی سے نازمیہ میں درس دیتے رہے۔ جب آپ بہت کمزور ہو گئے تو گھر ہی پر طلباء کو درس دیتے تھے۔ آپ کو فقہ و اصول میں استنباطی صلاحیت حاصل تھی۔ فسخ نکاح مجنون کے سلسلے میں آپ نے رسالہ تحریر کیا۔ جب اسے مفتی اعظم سید احمد علی نے ملاحظہ کیا تو اجازہ نقل روایت تحریر فرمایا، جس میں آپ کی فقہی استنباطی صلاحیت کا بھی اعتراف تھا۔ آپ کی بلند پایہ شخصیت علمی حلقوں میں معروف تھی۔ تدریس اور تحریر دونوں میں کمال حاصل تھا۔ آپ نے ہر موضوع پر قلم اٹھایا اور سینکڑوں مضامین رسالوں میں شائع ہوئے۔ موصوف نے قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا، جو آپ کا علمی اور ادبی شاہکار ہے۔ یہ ترجمہ تفسیری ماخذ سے مکمل مطابقت اور ہم آہنگی رکھتا ہے۔ ترجمے کی زبان میں ادبی چاشنی پائی جاتی ہے، نیز الفاظ کا استعمال بھی انتہائی احتیاط کے ساتھ کیا گیا ہے اور برمحل بھی ہے۔ مولانا محمد صادق کی دیگر تالیفات میں ترجمہ نہج البلاغہ، وجود حجت، ترجمہ صحیفہ علویہ، ہاشمی جواہر پارے، حقیقت مساوات، دیوان عربی اشعار، مولود حرم اور شہید کربلا وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ جہاں آپ مدرس، مؤلف اور محقق تھے، وہیں عربی، فارسی اور اردو زبان کے بہترین شاعر بھی تھے۔ موصوف کی اعلیٰ درجے کی شاعری کا اندازہ نغمۃ الفؤاد اور نشید الاقبال سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان رسالوں کو عربی نظم سے فارسی نظم میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ آپ کے شاگرد مولانا ظہیر عباس مدرس جامعہ نازمیہ تحریر فرماتے ہیں کہ استاد محترم نے کلاس میں ایک موقع پر اپنے طالب علمی کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ علوم مشرقیہ میں دبیر ماہر اور عالم کے لیے اختبار ہوتا تھا۔ میں بھی اختبار کے لیے گیا تو ممتحن نے عربی عبارت دی اور اس کا مطلب بیان کرنے کو کہا۔ میں نے مصلحتاً سکوت کیا تو ممتحن نے سوال کیا کہ اس کا مطلب آپ کو نہیں آتا؟ تو میں نے جواب دیا، مجھے خوب آتا ہے، بس یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا مطلب عربی نثر میں بیان کروں یا عربی نظم میں، فارسی نثر میں بیان کروں یا فارسی نظم میں، اردو نثر میں بیان کروں یا اردو نظم میں۔
ممتحن میرے اس جواب سے سمجھ گئے اور کہا آپ کا اختبار ہو گیا، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بہت منکسر المزاج اور متواضع شخصیت کے مالک تھے۔ مزاج میں بلا کی سادگی پائی جاتی تھی۔ بے پناہ صلاحیتوں کے باوجود شہرت اور ناموری سے دور رہتے تھے۔ اللہ نے آپ کو 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے، جو بعد میں سید محمد حامد، سید محمد ماجد اور سید محمد عاقل کے نام سے پہچانے گئے۔ مولانا محمد صادق کی علمی میراث کے وارث آپ کے پوتے مولانا رضا کاظم پرنسپل سید المدارس امروہہ ہوئے۔ آخر کار یہ علم و عمل کا آفتاب 28 مارچ سن 1984 کو لکھنؤ میں غروب ہو گیا۔ شہر میں غم کا ماحول چھا گیا۔ چاہنے والوں کا مجمع آپ کے شریعت کدے پر جمع ہو گیا۔ تشییع جنازہ میں مومنین، علماء اور طلاب کرام نے کثیر تعداد میں شرکت فرمائی۔ نماز جنازہ تاج العلماء مولانا سید محمد ذکی کی اقتداء میں ادا کی گئی اور حسینیہ غفران مآب میں سپرد لحد کر دیا گیا۔